راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریبا نعیم۔ میری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے اور کہیے کہ آپ کیسے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ یوں ہی صحت مند تندرست رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور پروگرام راہ زندگی کے ساتھ اپنا ساتھ یوں ہی بنائے رکھیں۔ ایک لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے ویل وشر، یعنی خیر خواہ۔ اردو میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کسی کا بھلا چاہنا اور یہ چاہنا کہ کسی کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہو۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی دوسروں کے ویل وشرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کام کی جگہ پر جب کوئی نیا کولیگ آتا ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں تاکہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو سکیں اور سارے سسٹم کو سمجھنے میں اور بہتر طور پر کام کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ اپوزٹ ہوتے ہیں، جو ہر طرح سے نئے آنے والے لوگوں کے لیے بھی مشکل اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کو آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں ایسے لوگوں کے لیے، کیونکہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہم کو ایکٹیو اور الرٹ رکھتے ہیں۔ نہ صرف اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سے نئے تجربات ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہی ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ تو شکر گزار ہیں ہم ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمیں ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ہمارے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم اور زیادہ ہارڈ ورک کرنا سیکھ جاتے ہیں، ہم اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور بہتر طور پر اور پرفیکٹلی اپنے کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ تو چلیے ہم بھی پروگرام کا آغاز خدا ہی کے پاک نام سے یعنی تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ یقیناً انسان ہوتے ہوئے اس زمین پر جب ہمیں مختلف قسم کی مشکلات، بیماریوں یا پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا ہی کی طرف لگتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا جو رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، جو نہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے بلکہ ہمیں سنبھالتا اور ہماری فکر کرتا ہے، اور وہی ہمیں ہر مشکل اور پریشانی سے رہائی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے جب بھی ہمیں ایسے حالات کا سامنا ہوتا ہے ہم خداوند اپنے خدا ہی کی طرف اپنی آنکھ لگاتے اور اسی کی طرف اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور شکر کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت دکھاتا ہے اور اپنا رحم اور فضل ہم پر فرماتا ہے۔ آپ کو یاد کروا دیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام راہ زندگی اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری فیس بک آئی ڈی ہے PCRM فیصل آباد، ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان۔ فون کال اور SMS کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 تو آپ کوئی بھی سہولت استعمال کیجیے، ضرور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے گا، ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ بہت ہی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام لسنرز کا جو کہ اپنی مصروفیات کے باوجود نہ صرف پروگرام کو سنتے ہیں بلکہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان کے خطوط اور پیغامات کو پروگرام میں شامل کریں، تو آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ پہلا خط جو میرے سامنے موجود ہے یہ ہمیں لکھا ہے چودھری فہیم نور اور عبدالغفور کیسر آپ نے۔ آپ لکھتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ہر ایک ساتھی کو بے حد پسند ہے، خاص طور پر عالمی لسنرز متحدہ تنظیم آف پاکستان کے ہر ایک ممبر کو، ہر ایک ساتھی کو بے حد پسند ہے۔ ہمارے کلب کے زیادہ تر ممبرز آپ کو ریگولر ہاتھ سے خط ارسال کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ریبا نعیم کا پیش کردہ پروگرام ہمیں بہت پسند آیا، حمدیہ گیت، ڈرامہ چراغیرہ اچھا لگا اور بہت برکتیں حاصل ہوئیں۔ پروگرام میں ہماری پسند پر حمدیہ گیت سنا دیں۔
اور آپ نے کہا ہے کہ مہناز کی آواز میں تیرا کلام زمانے میں اے خداوندہ یہ گیت ہمیں سنوائیں. اور آپ نے غلام سرور بلوچ، رانا ہارون اور ماسٹر محبوب کو بھی سلام بھیجا ہے. تو بہت بہت شکریہ چودھری فہیم نور اور عبدالغفور کیسر آپ کے اس خوبصورت خط کے لیے، آپ کی ساری حوصلہ افزائی کے لیے، اور آپ نے پروگرام کو سنا، پسند کیا. ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. مختلف سیگمنٹس کا آپ نے ذکر کیا اور آپ کی فرمائش ہم نے آج پوری کر دی ہے. آپ کی فرمائش کا حمدیہ گیت ہم نے آپ کو سنوا دیا، تو امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ نے برکت پائی ہوگی اور آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. یہ خط ہمیں لکھا ہے امجد خان آپ نے، اور آپ کا تعلق ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے. آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا، بلکہ آپ نے لکھا ہے کہ اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی سنا. پروگرام کے آغاز میں بہت اچھی باتیں کی گئیں، کلام مقدس، حمدیہ گیت بہت ہی اچھا لگا، دل کو سکون ملا، برکت ملی. اور سیگمنٹ صحت کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا. اور آپ نے کہا کہ لسنرز کے خطوط اور ان کے پیغامات پروگرام میں نشر کیے گئے، جس میں مجنا چیز کا بھی خط موجود تھا. بہت خوشی ہوئی. عبداللہ شفاقت باجوہ، پرنس افضل شاہین، شہباز خان، عبدالغفور کیسر، اسد مراد اور فیس بک کے پیغام بھی نشر کیے. پروگرام میں نغمہ دیر نہ ہو جائے سنا، بہت اچھا لگا تھا. میری جانب سے آپ سب کو بہت سلام قبول ہو. تو بہت بہت شکریہ آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے. امجد خان، اسلم خان اور ڈاکٹر ظفر بھٹا آپ نے یہ ہمیں لکھا ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر سے، اور آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. ماسٹر محبوب احمد آپ لکھتے ہیں ماسٹر ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد سے. آپ کہتے ہیں کہ ریبا نیم کی میزبانی میں پروگرام سنا، خطوط میں ایس عبدالغفور کیسر، امجد خان اور دوسرے دوستوں کے خطوط اور پیغامات سن کر خوشی ہوئی. سیگمنٹ چراغ راہ میں مضبوط ایمانی جذبے نے ہمارے ایمان کی طاقت کو تقویت دی. آئینہ میں تحفظ اور دہشت گردی کے مکالمے بہت پسند آئے. بہت بہت شکریہ ماسٹر محبوب احمد اس مختصر لیکن انتہائی جامع خط کے لیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیے اور اس میں خط لکھتے رہیے. اسد مراد آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا. آپ نے کہا کہ حسب معمول پروگرام سنا، کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر بہت دل خوش ہوا. تو بہت بہت شکریہ اسد مراد آپ کے اس فیڈ بیک کے لیے. غلام سرور بلوچ آپ نے ہمیں لکھا ہے صدر بلوچ ریڈیو لسنرز کلب پاک پتن سے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے ریبا باجی اور جوشوا بھائی کی خوبصورت میزبانی میں پروگرام سنا، بہت ہی پیارا اور دلچسپ تھا اور ہر سیگمنٹ بہت ہی ذمہ داری سے اور خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا تھا. اور آپ نے کہا کہ ریبا باجی کے پروگرام میں ایک خط کا ذکر تھا جو کہ عبدالغفور کیسر کا تھا، جس میں شکایت کی گئی تھی کہ میرے خط کو شامل نہیں کیا جاتا. تو آپ کہتے ہیں کہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ وہ خط عبدالغفور کیسر کا نہیں ہوگا. اوکے جی، تو یقیناً مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس لیے کہا ہوگا کیونکہ آپ بھی اکثر سنتے ہیں کہ پروگرام میں ہم ان کے خطوط کو شامل کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام انہوں نے سنا ہو جس میں خط نہ شامل ہوا ہو اور اسی لیے انہوں نے گلہ کیا. لیکن آپ کے سارے خطوط، آپ کا سارا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ہی قابل قدر ہے اور ہم کبھی بھی کسی کا برا نہیں مانتے اور نہ ہی کسی سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں. آپ سب ہمارے لیے قابل قدر ہے. اب ملک اللہ بجایا کھوکھر آپ نے ہمیں یہ خط لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ریبا نعیم صاحبہ کی زبانی سنا، بہت اچھا لگا. حمدیہ گیت، موسیقی، دوستوں کے خطوط کے جوابات سن کر بے حد خوشی محسوس ہوئی. سیگمنٹ صحت کی باتیں میں بھی ڈاکٹر کی مفید اور معلوماتی باتیں سننے کو ملی. راہ زندگی کے سبھی سیگمنٹس معلوماتی اور دلچسپی کا باعث بنتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سب دوست یہ پروگرام شوق اور باقاعدگی سے سنتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ملک اللہ بچائے کھوکھر آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے. امید ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کو سنتے رہیں گے اور اس میں شامل ہوتے رہیں گے. تو خطوط اور SMS کے سیگمنٹ کو یہی پر سمیٹتے ہوئے بڑھتے ہیں پروگرام میں آگے. اور آپ سب کا بہت ہی من پسند ڈرامہ چراغ راہ، لیکن آج ہم اس میں ایک نئی کہانی کا آغاز کرنے والے ہیں اور یہ کہانی ہے ملکہ آستر کی. آج ہوگی اس کی پہلی قسط، آئیے مل کر سنتے ہیں. ساری ریاستوں سے شاہی مہمان آ گئے ہیں. آخر عظیم سلطنت کا میرے معزز مشیر مموکان، مہمان جو چاہیں انہیں ملنا چاہیے. میں چاہتا ہوں میرے یہ معزز مہمان خوب لطف اٹھائیں. عالیجا، ہر چیز موجود ہے شاہی محل کے باغ میں، سب کھانے پینے میں مصروف ہیں. لیکن ہماری خواہش ہے مموکان، ہمارے مہمان ساری عمر اس ضیافت کو یاد رکھیں. بادشاہ سلامت،
آپ کا مشیر مموکان حالانکہ اب بوڑھا ہے پھر بھی اس شاہی ضیافت کا خوب لطف اٹھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک کہا تم نے ترسیس. ضیافتیں اڑانے میں مموکان کا تجربہ تم سب سے زیادہ ہے. ویسے بادشاہ سلامت، جس شاہانہ طریقے سے آپ نے یہ ضیافت کی ہے میرے لیے تو بالکل اچانک اور حیرت انگیز ہے. بادشاہ سلامت، میں تو خود حیران ہوں حضور. یہ خوبصورت گھوڑے اور فوجی ساز و سامان اور یہ ہیرے جواہرات کی نمائش تو بے حد شاندار ہے. واہ واہ واہ. اور یہ سونے اور چاندی سے منڈی ہوئی خوبصورت کرسیاں. اور حضور، باغ کے اندرونی راستوں پر جو قیمتی پتھر ہیں وہ بھی بہت ہی خوبصورت ہیں. کمال ہے جناب. کیا میرے معزز مہمانوں، سب سے انمول اور خوبصورت چیز تو ابھی ضیافت میں آئی ہی نہیں. وہ کیا ہے بادشاہ سلامت؟ کیا آپ لوگوں نے کوئی کمی محسوس نہیں کی ابھی تک؟ آپ تو سلطنت کے دانا لوگ ہیں. اس چیز کے بغیر تو میری ساری سلطنت ادھوری ہے. عالی جا، حکمت و دانش کا خزانہ تو آپ کے پاس ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ وہ ہے ہماری نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت ملکہ. میں اسے یہاں اسی وقت جشن میں بلاؤں گا. ہاں ابھی. لیکن حضور، ابھی اسی وقت؟ ہاں مموکان، یہاں تو سب لوگ نشے میں ہیں. میرا خیال ہے نہیں مموکان، میری سلطنت کے سب حاکموں کا حق ہے کہ وہ سلطنت کی سب سے خوبصورت اور شاندار چیز کا دیدار کریں. داروغہ، جی بادشاہ سلامت. جاؤ ملکہ عالیہ کو ہمارا پیغام دو اور کہو کہ وہ یہاں ہماری ضیافت میں تشریف لائیں. انہوں نے بیگمات کے لیے علیحدہ جشن کا انتظام کیا. انہیں کہو کہ اپنے شاہی لباس اور شاہی تاج کے ساتھ یہاں آئیں، اپنے بہترین سنگھار میں. جی اچھا بادشاہ سلامت. شہنشاہ اکسویرس کی ملکہ اور وہ بھی ہجوم میں، جناب لوگوں کے سامنے. واہ. آج تو دعوت کا بہت مزہ آیا. ہاں واقعی بہت مزہ ہے ملکہ عالیہ. ملکہ عالیہ، آپ نے تو بہت اچھی ضیافت کی ہے. ہم عورتیں خود بھی تو خوب ضیافت اڑا سکتی ہیں مردوں کے بغیر. بالکل درست کہا ہے ملکہ عالیہ آپ نے. ملکہ عالیہ، شاہی خادم آیا ہے. شاہی خاتم اس وقت؟ اسے یہاں لاؤ. جی اچھا ملکہ عالیہ. ملکہ عالیہ، میں بادشاہ سلامت کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے ملکہ. یاد کیا ہے؟ ابھی؟ کہاں ہے وہ؟ مہمانوں کے ساتھ شاہی باغ میں ہے ملکہ عالیہ. انہوں نے آپ کو وہیں بلایا. لیکن میں وہاں کیسے آ سکتی ہوں؟ چاہتے کیا ہیں وہ؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا شاہی لباس اور تاج پہن کر ان کی ضیافت میں آئیں تاکہ شاہی ضیافت میں آنے والے مہمان آپ کو بھی دیکھ سکیں. میں مہمانوں کے سامنے جاؤں؟ میں اس قسم کی نمائش میں نہیں آ سکتی. چیزوں کی نمائش ہوتی ہے. میں شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے مردوں کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں؟ لیکن آپ کے جانے سے بادشاہ کی شان و شوکت بڑھے گی ملکہ عالیہ. جاؤ، واپس چلے جاؤ اور کہہ دو بادشاہ سے کہ میں اس وقت ان کے پاس نہیں آ سکتی. ملکہ عالیہ، بادشاہ نے سب مہمانوں کے سامنے یہ حکم دیا ہے. تو میں کیا کروں؟ جاؤ اور بادشاہ سے کہہ دو میں نہیں آ سکتی. بہت بہتر ملکہ عالیہ، میں بادشاہ سلامت کو جا کر بتا دیتا ہوں. مجھے ڈر ہے ملکہ عالیہ، کہیں بادشاہ سلامت ناراض نہ ہو. ناراض؟ کبھی نہیں. اگر میں اس طرح ان لوگوں کے سامنے چلی گئی تو کیا قدر رہے گی میری؟ چلو چھوڑو اس بات کو، تم لوگ ہنسو کھیلو. ایسی باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں. کیا کہا؟ وہ نہیں آ سکتی؟ ملکہ نے آنے سے انکار کر دیا. کیا بادشاہ کا حکم نہیں مانا؟ بہت بری بات ہے. ارے بادشاہ سلامت کو کیا ہوا؟ جہاں پانا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے. ملکہ نے آنے سے انکار کر دیا ہے مموکان. آج تک
किसी ने हमारे हुक्म से इनकार की जुर्रत नहीं की। ममुकान हमारे मुशीर कहाँ हैं? सबको हाजिर करो अभी हमारे पास। वो यहीं थे, अभी बाग में होंगे। खादिम, शाही मुशीरों को यहाँ बुलाओ। कल को हमारी बीवी भी हमारे साथ ऐसे ही मुझे अपने बाप दादा के देवताओं की कसम, मैं मालिका को इस नाफरमानी का सबक जरूर सिखाऊंगा। ममुकान, हम अपने महल में जा रहे हैं, तुम सब मुशीरों को लेकर वहीं पहुंचो। बादशाह सलामत, सब शाही मुशीर आ चुके हैं। सुनो मुअज़्ज़ज़ मुशीरो, तुमने मलिका की नाफरमानी देखी है, बताओ हम उसके साथ क्या सलूक करें। ये शहंशाह अक्सवेरस की सख्त तौहीन है हुजूर। मलिका का रवैया आपके शायान शान हरगिज नहीं है। बिल्कुल हुजूर, हुजूर मलिका का रवैया सारे मेहमानों के लिए भी बेइज्जती का बायस है। जी चाहता है उसको जिंदा जला दिया जाए। नहीं नहीं बादशाह सलामत, आपके पास इससे ज्यादा बेहतर तरीका है। वो कौन सा तरीका है ममुकान, हमें जल्द बताओ। तलाक बादशाह सलामत। तलाक? जी हाँ, बेहतर है आप उसे तलाक दे दें। मलिका के लिए ताज और शाही मर्तबा खोना ही सबसे बड़ी सजा होगी। उसके साथ ऐसा ही हो। तो क्या ये सब मशीरों की राय है? हाँ बादशाह सलामत, हम तो यही कहते हैं। मलिका के लिए यही मुनासिब है। हुजूर, आपके शाही दबदबे और इंसाफ का यही तकाजा है। तो ठीक है मेरे मुअज़्ज़ज़ मुशीरो, हम तुम्हारे मशवरे को कबूल करते हैं। ममुकान, जी हुजूर, इस नाहंचार से कह दो कि मैं उसे तलाक देता हूँ। उसे शाही महल से निकाल दो और सारे एहसास और इख्तियारात छीन लो। इज्जत, दौलत और शोहरत कहते हैं कि खुदा ताला की तरफ से है, और ये वो बरक़ात हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुदा ही की तरफ से हमें मिल सकती हैं। आज हमने सुनी पहली किस्त मलका आस्तर के बारे में, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि किस तरह से वश्ती मलका को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। बहुत ही दिलचस्प रहेगा ये ड्रामा, और उम्मीद है कि आप इसी तरह से इसको बाकायदगी से सुनेंगे और आप इससे बरकत पाएंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना, और आईना के सामने दो बहुत ही अहम किरदार आज के दौर में, जी हाँ, और वो है अमन और बदअमनी। आइए मिलकर सुनते हैं इनकी तू में। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो। जुल्म रहे और तो बदअमनी, तुम मुझे आवाज देने पर मजबूर हो ही गई। लो, मैं आ गया हूँ। ओह, तुम? हाँ, तुमने पुकारा तो मैं चला आया, क्योंकि मैं हर पुकारने वाले के पास जाता हूँ। क्यों फजूल में खुश हो रहे हो? तुमने सिर्फ अपना नाम सुना है, मेरी पूरी बात नहीं सुनी। तो अब बता दो। मैं ये सोच रही हूँ कि जुल्म रहे और अमन भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि मैं अपना पूरा जोर जुल्म में इजाफा करने पे लगाऊं। ओहो, खुदा का खौफ करो बीबी, इससे ज्यादा और क्या इजाफा करोगी? अमन, अभी मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। मैं पूरी दुनिया पे राज करना चाहती हूँ। होश के नाखून लो, इससे आगे क़यामत आ जाएगी। क़यामत तो खैर आनी ही है, उससे पहले मुझे अपने दिल की मुराद पूरी करने का पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। इससे ज्यादा आगे मैं तुम्हें कभी नहीं आने दूंगा। खैर, तुम्हें कौन पूछता है? मुझे कौन पूछता है? सारा जमाना मुझे पूछता है। लोग मुझे पाने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया अमन की कोशिश में मसरूफ है, अमन चाहती है। यही तो तुम में और मुझ में फर्क है। मैं खुद हर जगह पहुंच जाती हूँ और तुम इंतजार में लगे रहते हो कि कोई तुम्हें बुलाए, लेकर जाए, तो तुम जाओ। हाँ, इसलिए कि मेरा कोई वक़ार है, मेरी इज्जत है, मुझे लोग हाथों हाथ लेते हैं, और तुमसे लोग नफरत करते हैं।
और देख लो इस नफरत के बावजूद मैं किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही हूँ। ये कोई बहादुरी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी जिल्लत से भरी हुई है। चलो यूं ही सही, जिंदगी तो है ना, तुम तो खत्म हुए पड़े हो। खाम ख्याली है तुम्हारी, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे वजूद से ही दुनिया का वजूद है। जाने दो, दुनिया ही तुम्हें तर्क करके मेरी तरफ माइल हो रही है। तुम्हारी तरफ कोई माइल नहीं हो सकता। बुराई बुराई होती है, इसे कोई अपनाना पसंद नहीं करता। इतना भोलापन भी अच्छा नहीं होता। अगर मुझे कोई पसंद नहीं करता तो मैं इतनी तरक्की कैसे कर गई हूँ? अपनी चालाकी से, मक्कारी से, धोखेबाजी से लोगों को अपने शिकंजे में फंसाती हो और फिर इतना आगे ले जाती हो कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। इसे चालाकी और मक्कारी नहीं, अक्लमंदी कहते हैं। मेरे पास अकल है, सो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। हैरत है तुम्हारी इस अकल पर, जो दूसरों को गुमराही के अंधेरे में धकेलने के काम आ रही हो। तैश में क्यों आते हो? तुम भी अपनी अकल इस्तेमाल कर सकते हो। बचा लो लोगों को अपनी अकल इस्तेमाल करके। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं चैन से बैठा हुआ हूँ? मैं अपने लोगों को तुम्हारे चुंगल से बचाने की भरपूर कोशिश में मसरूफ हूँ। लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं, जो अपना फायदा छोड़कर दूसरों का फायदा ढूंढते फिरें। हर शख्स अपनी तरह दूसरों का फायदा सोचने लगेगा, तभी अमन जमाने में फैलेगा और हर तरह सुकून और खुशहाली होगी। सुकून और खुशहाली, वाह क्या ख्वाब हैं। ये ख्वाब मैं हकीकत में बदल दूंगा। ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं। तुम आंखें खोलो ताकि तुम्हें मैं भी नजर आ सकूं। मैं तो चाहता हूं कि तुम मुझे नजर आ जाओ, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। चलो, मैं कोई च्यूंटी नहीं, पूरे जमाने में आग की तरह फैल चुकी हूँ और तुम्हारा बचा कुचा वजूद मेरी इस आग में भस्म होकर रह जाएगा। बच के रहना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ और मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? यकीनन आज हर तरफ बदअमनी, अफरा तफरी तो पाई जाती है और अमन की ज़रूरत को महसूस किया जाता है और बहुत से लोग अमन के लिए दुआएं भी करते हैं। अमन कायम करने के लिए बहुत से अदारे भी कायम किए गए हैं और अमन की अहमियत पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन ये उस वक्त ही मुमकिन हो सकेगा जब हम इसमें अपना रोल प्ले करना शुरू करेंगे। सिर्फ बातें करना और इसकी ज़रूरत को महसूस करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि इसके लिए अपना किरदार अदा करना भी बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके साथ के लिए, आपकी सारी रफाकत के लिए कि आप हमारे साथ रहे। आपने हमारे साथ मिलकर प्रोग्राम के सभी सेगमेंट्स को सुना। उम्मीद है कि आपने बहुत सी मालूमात हासिल की होंगी और आपने खूब आज के प्रोग्राम से इस्तेफादा किया होगा। प्रोग्राम को समेटने का वक्त हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर हम आपके साथ मिलकर चंद लम्हा दुआ में ज़रूर गुजारते हैं। तो आइए मिलकर खुदा ताला की हुजूरी को महसूस करते हुए अपनी मिन्नतें और इल्तिजाएं खुदा के हुजूर में पेश करते हैं। खुदावंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी मेहरबानियों के लिए, आपके रहम के लिए और आपके फजल के लिए। हम शुक्रगुजार हैं, हर तरह से आप हमें संभालते हैं, हमारी ज़रूरियात को पूरा करते, हमारी हिफाजत करते हैं। प्रोग्राम राह ज़िंदगी के सभी लिसनर्स और उनके ख़ानदानों पर जो आपका फजल है, आपकी बरकत है, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर किसी किस्म की कोई ख़ानदानी मुश्किल है, परेशानी है, तो वो चाहते हैं कि यसु के नाम से जाती रहे। हमारी शख्सी ज़िंदगियों में, ख़ानदानी ज़िंदगियों में, हमारे मुआशरे में, हमारे वतन अज़ीज़ में हम हर तरह से अमन, खुशहाली और सलामती की दुआ करते हैं और ये दुआ मांग लेते हैं यसु के नाम में, आमीन। प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहेंगे कि इस दुनिया में हमें बहुत तरह के लोग मिलते हैं। किसी ने कहा है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। जी हाँ, जहाँ कुछ अच्छे लोग पाए जाते हैं वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छाई और अच्छे लोग इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। हमेशा खुदा अपना बकिया कायम रखता है और हमें हर तरह के हालात के लिए खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हर तरह के लोगों के लिए जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं हमें खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा अपने आप को मजबूत करना चाहिए ताकि हम बेहतर तौर पर दिलेरी, बहादुरी और मजबूती के साथ अपने तमाम हालात का मुकाबला करते हुए, सामना करते हुए अपने सफ़र को अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रखें। इसी पैगाम के साथ प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। रिबा नईम को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।